مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے کئی سیاسی کارکن اور سوشل میڈیائی دانشور تسلسل کے ساتھ رائے دے رہے ہیں کہ ان کی پارٹی نے اس نازک موقع پر حکومت قبول کر کے بڑی غلطی کی۔ یہ غلطی عمران خان کے حق میں جائے گی۔ وہ اپنا بیانیہ کامیابی سے تشکیل دے رہے ہیں اور جیسے جیسے مشکلات بڑھتی جائیں گی ویسے ویسے عوام مسلم لیگ نون کے خلاف ہوتے چلے جائیں گے۔ میں یہاں پولیٹیکل سائنس کے ایک طالب علم کے طور پر اس مغالطے کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ علم سیاسیات میں کسی بھی سیاسی جماعت کی تشکیل کا واحد مقصد حکومت کا حصول ہوتا ہے۔ آپ اس میں آئین اور عوام کا تڑکا بھی لگا سکتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر آج تک وطن عزیز میں کسی کے پاس جتنی مرضی آئین اور عوام کی حمایت رہی وہ اقتدار میں نہیں آ سکتا۔ سو پاکستانی جمہوریت اپنی ترکیب میں خاص ہے۔ یہاں اصل سیاسی کامیابی مخالفین کو اقتدار سے نکالنا ہے اور خود اقتدار میں آنا ہے، مگر اعتراضات وقت پر کیا جا رہا ہے کہ عمران خان اپنی مقبولیت کھو رہے اور پاکستان مشکل ترین اقتصادی وقت سے گزر رہا تھا، لہٰذا مسلم لیگ نون کو اگلے انتخابات کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ مگر یہ سب کہنے والے پاکستان کی جمہوریت کی بنیادی ضرورت کو بھول رہے ہیں۔ اگر عمران خان رواں برس نومبر تک اقتدار میں رہ جاتے اور وہ سب کچھ کر جاتے جو وہ کرنا چاہتے تھے، تو عمران خان کے مخالفین کے لیے اگلے انتخابات پچھلے انتخابات کا ایکشن ریپلے ہونا ہی تھے۔ وہی اتحادیوں کی پری پول مینجمنٹ ہونا تھی اور وہی پوسٹ پول سپورٹ جس میں مشینوں نے صرف بلے کے حق میں ووٹ اگلنے تھے۔ نگران حکومت سے انتظامی مشینری تک پر عمران خان کا اثر ہونا تھا اور الیکشن سے پہلے آخری برس قومی خزانے کو انتخابی مہم پر اسی طرح استعمال کیا جانا تھا جس طرح تحریک عدم اعتماد کو دیکھ بجلی 5 روپے سستی کر دی گئی اور پٹرول کی قیمتوں کو منجمد کر دیا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کے سیاسی شعبے ہونے تھے اور وہ تمام ووٹرز جو عمران خان کے سحر سے نکلے چکے ہیں انہیں سرکاری خزانے سے دوبارہ رام کیا جانا چاہیے۔ اس کی قومی سطح پر قیمت کچھ بھی ہوتی۔ عمران خان کی اپنے لیے محبت دیکھیے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی حکومت نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ پاکستان پر ایٹم بم گر جائے۔ یہی وہ سوچ تھی جو انہیں IMF سے معاہدے کی خلاف ورزی کی طرف لے گئی اور موجودہ اقتصادی صورتحال پیدا ہو گئی۔ بات صرف یہی نہیں تھی کہ عمران خان نے اقتدار میں رہتے ہوئے قومی وسائل کو استعمال کرنا تھا، بلکہ وہ پرعزم تھے کہ اپوزیشن رہنماؤں کی کردار کشی اور جیل بھیجنے کی مہم دوبارہ شروع کی جائے۔ کیا عمران خان کی حکومت برقرار رکھنے کے وکیل بھول گئے کہ انہوں نے شہزادہ اکبر کو کیوں نکالا؟ کیونکہ شہزادہ اکبر شہباز شریف کو تیسری مرتبہ جیل بھیجنے میں ناکام ہو گئے تھے، مگر عمران خان جنونی ہو رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح مسلم لیگ نون کے تمام رہنماؤں کو الیکشن سے پہلے دوبارہ جیل میں ڈال دیا جائے۔ تکلف برطرف، عمران خان کی حکومت برقرار رکھنے کے حق میں فکری ابہام پیدا کرنے والوں میں وہ گروہ بھی شامل ہے جو شہباز شریف کا پارٹی کے اندر مخالف سمجھا جاتا ہے۔ مجھے ان سب کو بتانا ہے کہ عمران خان الیکشن سے پہلے مریم نواز کو بھی دوبارہ جیل میں بھجوانا چاہتے تھے، چاہے اس کے لیے پرانے مقدمات کا سہارا لیا جائے یا کوئی نیا الزام لگایا جائے۔ عمران خان جانتے ہیں کہ ان کے ووٹرز ان کی کارکردگی نہیں بلکہ مخالفین سے نفرت کی بنیاد پر ان کے ساتھ ہیں اور وہ ان جذبات کو کیش کروانا چاہتے ہیں۔ وہ الیکشن سے پہلے انتقامی سیاست کا ایک نیا باب شروع کرنا چاہتے تھے مگر ناکام رہے۔ کیا نواز لیگیوں کو اس پر دکھ ہے کہ ان کی قیادت کو مار نہیں پڑ رہی؟ کیا انہیں یہ بات مار دے رہی ہے کہ عمران خان سڑکوں پر مارے پھر رہے ہیں اور ایوان وزیر اعظم میں شہباز شریف موجود ہیں؟ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون پھنس گئی ہے وہ سنیں، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان معاشی گرداب میں پھنس چکا ہے اور اگر وہ اس کے باوجود عمران خان کے جانے کو غلط سمجھ رہے ہیں، اس پر دکھی ہیں، تو اس IQ لیول سے کیا مکالمہ ہو؟ بھلا شاہ عبداللہ کے چوہوں سے بھی مکالمہ ہوا ہے؟ میں حیران ہوں کہ سیاسی تبصرے کرنے والے ان زمینی حقائق کو کیسے اور کیوں فراموش کر جاتے ہیں، اور اگر آپ اصولی اور کتابی جواب سے مطمئن ہونا چاہتے ہیں تو وہ میں جناب ظفر حجازی سے بہتر الفاظ میں نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں چند حضرات کہہ رہے ہیں کہ اتنی بری معاشی صورتحال میں اقتدار کیوں سنبھالا؟ اب عمران خان کی لائی ہوئی معاشی تباہی کا ملبہ نون لیگ پر گرے گا۔ میری رائے میں نون لیگ نے ٹھیک کیا۔ یہ سیاسی فائدہ یا نقصان سوچنے کا وقت نہیں بلکہ ملک کو بحران سے نکالنے کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے کم ہے۔ مجھ سے پوچھیں تو اس وقت اصل سوال بھی پاکستان کا ہے۔ اگر عمران خان اقتدار میں رہ جاتے ہیں تو وہ رہی صحیح معیشت کا بھی بیڑا غرق کر جاتے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک شخص جو اس درخت کو کاٹ رہا تھا جس پر ہم سب کے آشیانے ہیں، تو ہم اس کے ہاتھ سے آری چھیننے پر اس لیے خفا ہوں کہ اسے پورا کاٹنے کیوں نہیں دیا گیا۔ یہ درخت گرتا تو اصل تباہی مچتی اور یہ شخص بے نقاب ہوتا۔ یقین کیجئے اگر وہ پاکستان کو خاکم بدہن مکمل تباہ کر کے بھی چلے جاتے تو ان کے حامیوں نے ان پر واہ واہ کرنی تھی۔ آپ اس طبقے کا کچھ نہیں کر سکتے جو عقل، منطق اور تدبر سے عاری ہو چکا ہے۔
عمران خان کی فوری رخصتی ملک اور وقت کی ضرورت تھی، ناگزیر تھی۔ ہاں، عمران خان کے جانے کے بعد شہباز شریف سے ملک کے اندر اور باہر بہت ساری بہتری کی امیدیں رکھتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ مایوسی بھی وہیں ہوتی ہے جہاں امید ہوتی ہے۔ مجھے مایوسی ہوئی کہ شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے ایک مہینے بعد بھی آٹا، چینی اور چاول مہنگے ہو رہے ہیں، تجارتی خسارہ قابو نہیں آ رہا، اسٹاک مارکیٹ مسلسل گر رہی ہے، ڈالر کے 200 روپے سے اوپر جانے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، کوئی مافیا شہباز شریف سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں، اور ان کی حکومت قائم ہونے کے بعد 2 مرتبہ گاڑیوں کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ تو پھر میرا سوال جائز ہے کہ شہباز سپیڈ کہاں ہے، وہ صلاحیتیں کہاں ہیں جن کا مظاہرہ وہ پنجاب میں کرتے رہے؟ میں مانتا ہوں کہ صدر مملکت اور گورنر پنجاب کے کردار غیر آئینی رہے۔ یہ بھی درست ہے کہ عمران خان ان کے لیے سیاسی محاذ پر بیانیے کی مشکلات پیدا کر رہے ہیں، مگر انہی مشکلات کا سامنا کرنے اور انہیں نیست و نابود کرنے کا نام تو سیاست ہے، ٹیلنٹ ہے۔ میں شہباز شریف کے سٹارٹ ہونے اور سپیڈ پکڑنے کا انتظار کر رہا ہوں۔